حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک ایسی جنتی نشانی تھی جس پر اللہ کا نام کندہ تھا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بادشاہت اور جن و انس پر اختیار کا راز رکھا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج وہ انگوٹھی کہاں ہے، اور یہودی اس کو دیوانگی کی حد تک کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ دوستوں، آپ نے سلیمانی ٹوپی کا تو نام سنا ہوگا، لیکن کیا آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی اصل حقیقت سے واقف ہیں؟ اس انگوٹھی پر خاص الفاظ نقش تھے جن کی روحانی طاقت نے جنات، ہواؤں اور مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع کر رکھا تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہادر اور عظیم بادشاہ تھے جو زمین اور سمندر پر لشکر کشی کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ کو ایک سمندری جزیرے کے بادشاہ کی طاقت کا پتہ چلا تو آپ نے اپنے افواج کے ساتھ، جن میں انسان، جنات، پرندے سب شامل تھے، اس کی طرف پیش قدمی کی۔ جنگ ہوئی، دشمن بادشاہ مارا گیا اور اس کا خاندان قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں ایک نہایت حسین لڑکی تھی، بادشاہ کی بیٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنی بیوی کے طور پر منتخب فرمایا۔ آپ اس سے نہایت محبت کرتے تھے اور تمام ازواج پر اسے ترجیح دیتے تھے۔ ایک دن وہ لڑکی افسردہ ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنے والد کی یاد میں اس کی شیبہ کا مجسمہ بنوانے کی خواہش کی۔ آپ نے جنات کو حکم دیا اور وہ مجسمہ بن گیا۔ اس عورت نے اسے اپنے والد کی طرح سجا دیا اور روزانہ اس کے سامنے سجدہ کرنے لگی، خوشبو لگاتی اور اس کی پرستش کرنے لگتی۔ یہ عمل 40 دن تک چھپ کر ہوتا رہا، حتیٰ کہ حضرت آصف بن برقیہ کو علم ہوا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے انبیاء کے حالات سنانے کی اجازت لی، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو انہوں نے صرف بچپن کی باتیں کی اور نبوت و جوانی کا ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے اور وجہ پوچھی۔ آصف نے بتایا کہ اے نبی، آپ کے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، صرف آپ کی بیوی کی خواہش کی وجہ سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے اور فوراً گھر واپس آئے، بت کو توڑا، عورت کو سزا دی اور خود تنہائی میں چلے گئے۔ آپ نے مٹی پر بیٹھ کر رونا شروع کیا، اللہ سے معافی مانگی، سجدے کیے، توبہ کی اور فرمایا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے کہ میرے گھر میں شرک ہوا۔ آپ کی حالت ایسی ہوئی کہ شام تک وہیں بیٹھے رہے۔ اب آتے ہیں اس انگوٹھی کی طرف۔ حضرت سلیمان کا معمول تھا کہ جب وہ غسل یا بیت الخلاء جاتے تو انگوٹھی اپنی خادمہ امینا کے پاس رکھوا دیتے۔ ایک دن جب وہ وضو کے لیے گئے تو ایک شیطان جن سخر آپ کی شکل میں آیا، انگوٹھی طلب کی اور امینا نے انگوٹھی اسے دے دی۔ سخر نے انگوٹھی پہنی، تخت پر جا بیٹھا، جنات اس کے تابع ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے اور انگوٹھی مانگی، امینا نے کہا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، سلیمان تو تخت پر بیٹھے ہیں۔ آپ کو اپنی حالت دیکھ کر سب کچھ سمجھ آ گیا۔ آپ بغیر جوتے، بغیر ٹوپی، صرف ایک چادر میں نکل پڑے۔ راستے میں بھوک، پیاس اور گرمی کی شدت نے پریشان کر دیا۔ ایک گھر کے دروازے پر دستک دی، عورت نکلی اور کہا کہ میرا شوہر گھر نہیں، لیکن آپ باغ میں جا کر پانی پی لیں، پھل کھا لیں، ٹھنڈی جگہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باغ میں چلے گئے، نہائے، سو گئے۔ مکھیاں تنگ کر رہی تھیں کہ ایک کالا سانپ آیا اور مکھیاں بھگانے لگا۔ اتنے میں عورت کا شوہر آ گیا۔ اس نے یہ منظر دیکھا اور بیوی کو بھی دکھایا۔ وہ حیران ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جگایا، عزت دی اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں قیام کیا، پھر رزق کی تلاش میں نکلے اور شکار کرنے والوں سے مزدوری مانگی۔ کچھ نے انکار کیا، کچھ نے قبول کیا۔ ادھر جعلی سلیمان یعنی سخر
کا راز جاری تھا، لیکن لوگ اس کے اعمال سے تنگ آنے لگے۔ جب سخر نے دیکھا کہ لوگ اس سے منتفر ہو رہے ہیں تو انگوٹھی دریا میں پھینک دی اور خود بھاگ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ انگوٹھی 40 دن اس کے پاس رہی۔ اس دوران وہ تخت پر بیٹھا رہا۔ جنات اس کے گرد جمع تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں پر قابو نہ پا سکا۔ آخر کار ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دوران مچھلی پکڑنے کا کام شروع کیا۔ ایک دن جب وہ مچھلی کا پیٹ چاک کر رہے تھے، انہوں نے وہ انگوٹھی دیکھ لی۔ انہوں نے انگوٹھی پہنی، دوبارہ اپنی اصل حیثیت میں واپس آئے۔ تخت پر بیٹھے جنات دوبارہ تابع ہوئے۔ یہ وہی انگوٹھی ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا راز تھا۔ آج تک یہودی اس انگوٹھی کی تلاش میں پاگلوں کی طرح سرگرداں ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ جس کے پاس وہ انگوٹھی ہوگی وہ دنیا پر حکومت کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس راز کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، اور اب وہ انگوٹھی پردہ غیب میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی مخصوص منظر